Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Janabi Chairman, the Senate of Pakistan, taking note of systematic imprisonment, torture of political prisoners in Indian occupied Kashmir, takes note of the serious plight of Kashmiri freedom fighter Yasin Malik, who is incarcerated in a death cell in the notorious Tihar jail in India, having spent 25 years of his life in Indian prisons. The Senate strongly condemns this inhuman and degrading treatment of Yasin Malik, since his only crime is to raise his voice against the brutal Indian military occupation. Now the Senate notes that grave concern the new false charges are being concocted against Yasin Malik with a view to keeping him in jail indefinitely. The Senate urges the Government of Pakistan to immediately take up the case of Yasin Malik and all other political prisoners in occupied Kashmir, including Mohtarma Asiya Andarabi, with the United Nations Human Rights Council, seeking their swift release from illegal imprisonment. Launch a sustained global campaign for highlighting this issue at all international fora, including foreign governments, parliaments, and human rights organizations, and report back to the Senate within 45 days as to the progress made on this issue pursuant to the Senate resolution. Thank you, Ji. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The resolution is passed unanimously. Ji. Leader of the opposition, please. Sir, you were very kind to accept our agenda for this session, and there were about 8 or 9 items, and now the last 2 have been clubbed together. The first one is, this House may discuss the pre-poll rigging and election tampering at all stages by government in the recent Gilgit-Baltistan elections. سر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریگولرلی اول تو الیکشن ہوتے نہیں رہے، لیکن جب ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک فساد کھڑا ہو جاتا ہے، بارنگ 1 or 2 انسٹانسز کہ یہ الیکشن ریگڈ تھے، اور پھر اس میں اس کی اتھینٹسٹی بھی چیلنج ہوتی ہے، اور جو مشینری اس کو الیکشن کروا رہی ہوتی ہے وہ بھی زیر بحث آتی ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلا کہ اس کی انالمنٹ ہو یا اس کو از سر نو صحیح طریقے سے قانون کے مطابق لوگ اپنی رائے دے سکیں، اور پھر جو انتظامیہ بنے اس کے اوپر لوگوں کو اعتبار ہو۔ بہن یہی معاملہ گلگت بلتستان کے اوپر بھی ہوا ہے، اور وہ جو تجربہ 2018 کے الیکشن میں یہاں کیا گیا تھا، اس سے کہیں بڑھ کر یہ تجربہ گلگت بلتستان کے علاقے میں ہوا ہے، اور اب مجھے خطرہ ہے کہ شاید یہ جو ان کی طریقہ کار ہے اس کو آزاد کشمیر میں بھی نہ آزمایا جائے۔ وہ گلگت بلتستان بھی بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، چائنا کے ساتھ اس کے بارڈرز ہیں، سی پیک اسی سے گزرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیرونی طاقتوں کی نگاہیں بھی اس علاقے کے اوپر ہے، بالخصوص انڈیا کے، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بناتا ہے کہ وہاں کوئی فساد کھڑا ہو، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کے اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پیدا ہو، بدمزگی پیدا ہو، بد اعتمادی پیدا ہو۔ تو اس وجہ سے اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ میں نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کی طرف توجہ دے گی اور یہ تجربہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر فیئر الیکشن نہ ہوں
تو اس سارے پروسیس کے اوپر سے اعتماد لوگوں کا اٹھ جاتا ہے. اور اتنی ڈٹھائی سے یہ گلگت بلتستان میں کیا گیا ہے کہ میں وہ لایا ہوں سارے واقعات اور ڈاکومنٹس جو اخبارات کی میں چھپے بھی ہیں وہاں بھی اور پاکستان کے اندر بھی. تو یہ میں آپ کے بھی پیش کروں گا تاکہ آپ بھی اس کو ایک نظر دیکھ لیں. لے آئیں جی. ابتدا ہی انہوں نے ایسے کی کہ پہلے انہوں نے وہاں کے موسم کے لحاظ سے جو الیکشنز ہوتے ہیں تاکہ اس میں حاضری معقول ہو اور لوگوں کی وہ رائے کو ریفلیکٹ کر سکیں، تو اس ڈیٹس کو بدلا گیا. اور جب کہ یہ قانون موجود ہے کہ کوئی سرکاری عہدیدار وہاں نہیں جا سکتا الیکشن کے دوران، اور کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں کوئی ڈیولپمنٹ کرائے گا یا کوئی اور چیز دے گا. لیکن اس کو بالکل فلیگرنٹ وائلیشن وہاں ہوئی ہے، اور یہاں سے منسٹرز گئے ہیں، حتیٰ کہ پرائم منسٹر بھی خود وہاں گئے ہیں. اور جو یہ یہاں طے ہوا تھا کہ الیکشن سے پہلے اس علاقے کے سٹیٹس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی، وہ بھی وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا اور دنیا ششدر رہ گئی. وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ یہ بات نہ ہو وہ بھی بڑے مایوس ہوئے اس بات سے. لیکن اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی اور کوشش ہی کی گئی کہ جو لوگ دوسری جماعتوں کے تھے انہیں یہ الیور کیا گیا کہ دیکھیں ہم نے فہرستیں بنا لی ہیں، لسٹیں بنا لی ہیں جس میں آپ کا نام ہے کہ آپ نے ضرور کامیاب یہاں ہونا ہے. لیکن جو لوگ اپنی جماعتوں کو چھوڑ کر وہ دوسری طرف گئے حکومت کی طرف، اور ان کو یہ خیال تھا کہ وہ الیکٹ ہو جائیں گے، تو وہ بعد میں ان میں سے اکثر وہ اپنے سیٹیں لوز کر گئے. لوگوں نے ان کو جو لوٹا کریسی ہے اس کو ریجیکٹ کیا. لیکن جو جینونلی ان جماعتوں کے امیدوار تھے ان کو جو لالچ دیا گیا، جو دباؤ بڑھائے گئے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. حتیٰ کہ پاکستان میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی جو 2018 میں ہوا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس بات کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ اگر یہ ہم کر کے اپنے رزلٹ کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوگا اور لوگ پھر رفتہ رفتہ اس کو بھول جائیں گے. ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان میں یا اس علاقے میں ایسا تجربہ پہلے نہیں کیا گیا تھا. یہ بہت افسوسناک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اس ڈیموکریٹک پروسیس کے ہی خلاف ہے جو پاکستان کو اپنے ان علاقوں کے اندر رواج دینا قطعاً ضروری نہیں تھا جو انہوں نے وہاں جا کر کیا ہے. اور وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں مظاہرے بھی ہوئے، وہاں الیکشن کمیشن کے دفتر بھی جلائے گئے، گاڑیاں جلائی گئیں. لیکن تابق ہے کتنی دیر تک ایسا ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں کے خلاف مقدمے بھی درج ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن ان لوگوں نے دل سے ان کو قبول ان الیکشنز کے ریزلٹس کو نہیں کیا. اسی طریقے سے وہ جو آئٹم نمبر 2 ہے اس پر بھی آج کچھ بحث ہوئی ہے. دس ہاؤس میں ڈسکس دی اوور آل پریسیپٹس اکنامک سچویشن اینڈ گروئنگ والیوم آف لونز ٹیکن بائی دی PTI گورنمنٹ. ایک نارمل طریقہ تو یہی ہوا کرتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ بجٹ بنتا تھا اور اس کو خفیہ رکھا جاتا تھا تا وقت کہ فنانس منسٹر اس کو اناؤنس نہ کر دے، اور تاکہ اس کے کوئی ایڈوانٹیج نہ اٹھائے، انڈیو ایڈوانٹیج نہ اس کو ملے. لیکن اب رواج یہ ہو گیا ہے کہ مہینے میں 2-3 بار نیا بجٹ آ جاتا ہے، منی بجٹ آ جاتا ہے، تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، باقی چیزیں تو بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر خوراک کی اور استعمال کی چیزیں
اتنی تیزی سے وہ بڑھتی ہیں جس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگ یہ سپلائی ڈیمانڈ کی بات ہے, اس کو ایسا نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں تو وہ بہت پریشان ہے, مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کی بڑھوتری میں مدد کرتی ہے, بڑھتی ہے. ایک چیز بڑھتی ہے, کرائم بڑھتی ہے. اگر قیمتیں بڑھیں تو کرائم بھی بڑھتی ہے. لوگ یہ جواز پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر کہ ہم نے آخر اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا دینا ہے یا ہم نے بھی زندہ رہنا ہے. تو یہ خود اسلام آباد کے اندر کرائمز اتنی بڑھ گئی ہیں, اتنا سلسلہ ایسا ہو گیا ہے کہ ایک اسٹیٹ آف انسیکیورٹی اس کیپٹل, پاکستان کے کیپٹل کے اندر ہو گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن بڑی بڑی گلیئرنگ یہاں لا لیسنس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بے گناہ معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے, یا بے روزگاری اور مہنگائی سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی, اپنے گھر کے لوگوں کو بھی ذبح کر کے کوئی نہروں میں ڈال رہا ہے. کسی کی کہیں کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں اور پھر تحقیقات شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. لیکن بنیادی وجوہات جو ہیں وہ بالکل واضح اور ظاہر ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے, اور جو اپنے معاملات ہیں وہ ایسے لوگوں کے سپرد نہیں کر دینے چاہیے. جیسے ایک ایڈوائزر صاحب آج لمبی تقریر کر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اس میں اس کو خراب کرنے, اس کو ایک ان ایکسیپٹیبل بنانے میں خود جو یہ روز ٹی وی کے اوپر آ کر اور عدالت میں مقدمہ الگ چل رہا ہوتا ہے, اور یہ صاحب جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر ایک دن میں کئی لوگ بیٹھ کر وہ پریڈکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اور پھر معاملات جب اسی نتیجے پر آ جاتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ معاشرے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں جس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں, وہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے یہ جو ان کا رویہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کنڈیمنیبل ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور اب تو جب یہ ٹی وی پر سامنے آتے ہیں تو میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا آپ نے کیوں ٹی وی لگایا ہوا ہے اس آدمی کو سننے کے لیے؟ اس کو تو کوئی سننے کو پسند نہیں کرتا, لیکن وہ لگے رہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں آئٹمز ہیں ان کے اوپر غور کرنی چاہیے, اور جو تجویز دی ہے اپوزیشن کی طرف سے جاوید عباسی صاحب نے اور رضا ربانی صاحب نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایون ہینڈڈ ٹریٹمنٹ دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی ملک سے باہر ہو, کوئی آدمی جیل کے اندر ہو تو آپ اس پر الزامات لگائے جائیں, اور پھر لوگوں سے جنہوں نے آپ کو رکھا ہوا ہے آپ ان سے شاباش لے لیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ناراض ہوتی ہے اور مخلوق خدا بھی ناراض ہوتی ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس کا علاج ہونا چاہیے, ورنہ یہ حالات پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تھینک یو.